ایسا ہے کہ ابھی بیرسٹر صاحب نے علی ظفر صاحب نے بڑے اچھے طریقے سے بیان کیا. اب میں تھوڑا سا ذرا وہ پٹھانی طریقے سے اس چیز کا میں بتاتا ہوں کہ کیا ہے. بیسیکلی مسئلہ کیا ہے. ساتھ والے گھر سے پانی آ رہا ہے, میرے گھر میں آ رہا ہے, اس نے اپنے گھر کے اندر پانی روک دیا ہے. میرے پاس دو چوائس ہے, یا وہ کھول دے یا میں جا کے خود کھولوں گا. تیسری چوائس نہیں ہے, یا گھر ہی گرا دوں گا. نہیں, سیدھا سیدھا سر, سیدھا سیدھا. میرے یہاں پہ میرے شہرک پہ اس نے ہاتھ رکھی ہوئی ہے, میرے سر کے اوپر بلڈ نہیں جا رہا. سر میں اس کو پہلے ماروں گا, بعد میں اس کا ہاتھ چھڑاؤں گا. یہ جو کورٹ ووٹ والا حساب کتاب ہے سر, یہ بائی لیٹر میں نہیں ہوتا. ہم جائیں گے ادھر, میں آپ کو بتاتا ہوں, یہ اخبار ہے سر, اس میں لکھا ہوا ہے ہمارے اے جی پی عوان صاحب کہتے ہیں کہ ڈسکس واٹر شیئرنگ ڈیل. ہم ویلنگ ہیں. بھائی کس بات کے لیے ویلنگ ہے بھائی؟ ہو آر یو؟ کیا ہم ویلنگ ہیں؟ پھر سر ہمارے فائنانس منسٹر صاحب کا وہ کہتے ہیں ابھی امیڈیٹ امپیکٹ نہیں آئے گا. آپ اس وقت تک بیٹھے رہو گے جب تک امپیکٹ نہیں آئے گا, اس کے بعد کرو گے. سر اس کا سمپل طریقہ یہ ہے میرے لحاظ سے, اگر ان لوگوں نے ہمارے یہاں پہ جو کون سا نیلم جیلم کے اوپر انہوں نے اگر کیا تھا, مجھے بات بتائیں ہم نے کیوں نہیں کیا؟ ایک داغ دیتے نا ذرا بغلیار ڈیم کے اوپر, یا کسی اور جگہ پہ کر لیتے. سر وائی آر وی سو اپولوجیٹک آل دا ٹائم؟ اور اتنا امپورٹنٹ چیز ہے جس پہ کیا ہوا ہے, گورنمنٹ نے کیا, مجھے پتا ہے گورنمنٹ کے منسٹر. پھر آپ لوگ ہمیں کہتے ہیں کہ جی, ہم لوگ جب کہتے ہیں کہ جی مودی کے ساتھ بات چیت ہے لیڈروں کی یا باقیوں لوگوں کے ساتھ ہے, تو پھر ہمیں برا بلا کہتے ہیں. سر مجھے اس جگہ پہ I personally feel the government is compromised on taking any steps towards this. اور میں آپ کو ایک بات بتا دوں سر, یہ وہ چیزیں اگر مودی صاحب نے ان چیزوں کا خیال کرنا ہوتا کہ یار یہ انٹرنیشنل لاز ہے, فلانا لاز ہے, وہ کبھی یہ کرتا ہی نہ. سر بعض لوگوں کے ساتھ جو قبضہ مافیا ہوتا ہے نا سر, اس کے ساتھ آپ ٹو بی ویری آنیسٹ, ان کے ساتھ آپ جا کے یہ جو کورٹس وغیرہ اس میں نہیں کرتے سر. اس کا طریقہ ہوتا ہے یہاں پہ رکھے کلاشنکوف, جائیں دیکھیں. وہ طریقہ ہم نے آزما لیا, کر لیا ہے, پھر ضرورت پڑے گی نہیں کیا سر, کوئی نہیں کیا سر, کریں گے. ابھی تک وہ نہیں ہوا, ابھی تک تو وہ اسی طرح ہی, ابھی بھی وہ یہ کہہ رہے ہیں, ابھی وہ لوگ کیا کہہ رہے ہیں, باتیں وہاں کر رہے ہیں سر. پانی کے ذریعے ہم نے پریشر میں رکھنا ہے. تو آپ کو یاد ہوگا کہ ریڈ کلف نے اپنی ایک باؤنڈری بنائی تھی, جس باؤنڈری میں فیروز والی جو بیراج تھی وہ ہمیں دی گئی تھی. آخری منٹ پہ ریڈ کلف نے وہ لائن جو تھی باؤنڈری ڈرا کر کے تو وہ وہاں دے دی. کشمیر کا بھی ایشو پانی کی وجہ سے ہی انہوں نے رکھا الائیو. تو جس دن پاکستان ہماری انڈیپینڈنس ہوئی, اس کے 7 مہینے کے اندر واٹر ٹریٹی کے ذریعے کہ ہم جو ہے فیصلہ کر لیں کہ اس پانی کو کس طرح ہم نے چلانا ہے. ہمارے سامنے 2 اس وقت ایشوز تھے. ایک یہ تھا کہ ہم پانی کو شیئر کریں, یعنی ہر دریا کا پانی ہم باقاعدہ ایک دوسرے کے ساتھ شیئر کریں, اور دوسرا تھا کہ ہم طلاق دے دیں, اور طلاق دے کے یہ کریں کہ کچھ دریا ادھر دے دیں اور کچھ دریا ہم رکھ لیں. تو الٹیمیٹلی یہ فیصلہ ہوا کہ یہ شیئرنگ تو پاسبل نہیں, کل کو جا کے پھر جھگڑے ہوتے رہیں گے کہ کون پانی کتنا استعمال کر رہا ہے. اس لیے فیصلہ یہ ہوا, اس کو کہا گیا کہ یہ ایک ڈائیورس, یعنی یہ طلاق کی طرح ایک سیٹلمنٹ ہے. 3 جو ریورز تھے, 3 جو دریا تھے, ریور راوی, بیاس اور ستلج, وہ ٹوٹلی ہندوستان کو دے دیا. یہ ٹریٹی کے لفظ ہیں کہ ٹوٹلی اس کا استعمال انڈیا کرے گا. صرف جو پانی وہ استعمال نہیں کرے گا وہی پاکستان میں آ سکتا ہے. اسی طرح جو ریور تھا انڈس اور ریور جہلم اور چناب, وہ ایکسکلوسیولی اس کا کنٹرول اور اس کی پاور جو تھی وہ پاکستان کو دے دی گئی. اور ہندوستان کو کہہ دیا گیا اس ٹریٹی میں کہ آپ اس کا پانی روک نہیں سکتے, موڑ نہیں سکتے, استعمال نہیں کر سکتے. صرف بجلی بنانے کے لیے کچھ حد تک آپ رن آف دا ریور ڈیمز بنا سکتے ہیں, لیکن اس کے علاوہ آپ ایک قطرہ استعمال نہیں کر سکتے. مجھے اجازت دیں گے, میں آئی ایم سوری ٹو انٹرپٹ یو, اٹس ویری بیوٹیفل, آپ نے ہسٹری اس کی ساری دے دی, بٹ دا پریزنٹ ایشو از, اس پہ آپ 1.5 سے 2 منٹ ہمیں بات کر لیں, کیونکہ آپ دیکھ رہے ہیں 12:30 بج رہے ہیں. آفٹر 10 منٹس
نہیں میں روک نہیں رہا ان کو. آپ ہاؤس کا سینس لے لیجئے. نہیں, we may continue when the new session is called, اسی بحث کو. لیکن آج اگر آپ مختصر رکھیں گے تو دیکھیں نا, ہمایوں محمد صاحب بھی بولنا چاہتے ہیں, ان کو میں مائک دینا چاہتا ہوں, لیکن ٹائم نہیں بچے گا پھر. جی, بڑھا دیں گے. یہ جو میں ڈائیورس کا کانسیپٹ آپ کو بتا رہا ہوں, یہ بین الاقوامی قانون میں اس لیے اہم ہے کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ irrevocable ہے. اب یہ فائنل ہے, اس کو واپس نہیں کیا جا سکتا. چونکہ یہ اس میں آپ نے شیئر نہیں کیے ریورز کو, آپ نے کہا کہ ریورز تقسیم ہو گئے, اس لیے اس کو اب آپ irrevocable سمجھیں. اس کو کوئی بھی, نہ پاکستان نہ انڈیا, اسے واپس ہو سکتا ہے. اب جب یہ ہو گیا اور یہ ٹریٹی سائن ہو گئی, تو اس ٹریٹی میں ایک اور بہت اہم چیز ہے کہ اگر کوئی جھگڑا ہوگا تو اس کا ایک بڑا کمپلیکس سا میکنزم بنایا ہوا ہے. یعنی کہ میکنزم یہ ہے کہ کچھ مسئلے جو ہیں, جو ٹیکنیکل ہیں, وہ ایکسپرٹ کے پاس جائیں گے, اور جو بڑے گمبھیر مسئلے اگر آ جائیں دونوں ملکوں میں تو وہ ایک آربٹریشن, ایک ثالثی فیصلے کے لیے وہ آگے جائیں گے. تو جب یہ ٹریٹی سائن ہو گئی تو ہندوستان نے تو اپنا مکمل طور پہ, پاکستان نے اس کو لیٹر اینڈ اسپرٹ میں مانا, اور ہندوستان نے اس اپنے جو تینوں دریا تھے اس پہ ڈیمز بھی بنا لیے, اس پہ انہوں نے سارے اپنی براجز بھی بنا لیے, اور وہ پانی مکمل طور پہ استعمال کرنا شروع ہو گئے. پاکستان نے بھی دیکھا کہ جب یہ 3 دریا ادھر چلے گئے تو ہمارا بہت سارا علاقہ جو تھا, لاہور سے لے کے ملتان اور نیچے, وہ بالکل اس کے پاس پانی نہیں تھا. تو ہم نے دنیا کا سب سے بڑا کینال سسٹم بنایا, نہروں کا سسٹم, اور اس سسٹم کے ذریعے ہم نے یہ سارے علاقے آباد کر لیے ان 2-3 دریاؤں کے بیس پہ, چناب, جہلم اور انڈس. ٹریٹی چلتی رہی, لیکن ہندوستان دیکھتا رہا کہ پہلے ہم تینوں لے لیں اپنے دریا, اور اس کے بعد ان کی جو لالچی نظریں تھیں وہ ہمارے اس پہ پڑنا شروع ہو گئیں. اب ٹریٹی کو اگر آپ دیکھیں تو ہندوستان نے یہ کیا سر کہ انہوں نے سوچا کہ ہم اس کو توڑ تو سکتے نہیں ہیں, کیونکہ اس میں 12 نمبر شک ہے, ایک آرٹیکل ہے 12(4). آرٹیکل 12(4) بڑے واضح طور پہ کہتا ہے کہ کسی قسم کی مداخلت اس ٹریٹی میں ایک بار یہ امپلیمنٹ ہو جائے, ایک بار اس کے اوپر عمل درآمد ہو جائے, تو کسی قسم کی اس میں آپ تبدیلی نہیں کر سکتے یک طرفہ. اگر آپ نے اس کو ختم کرنا ہے, اس کو سسپینڈ کرنا ہے, تبدیل کرنا ہے, اس میں کسی قسم کی امینڈمنٹ کرنی ہے, تو پھر دونوں ملک بیٹھیں گے اور ایک نئی ٹریٹی بنائیں گے. اگر وہ دونوں ملک نئی ٹریٹی نہیں بناتے تو کسی قسم کی آپ تبدیلی نہیں کر سکتے. یہ آرٹیکل 12(4) آپ پڑھ لیجئے, بڑا سمپل آرٹیکل ہے 12(4) جس میں یہ لکھا ہوا ہے. 12(4) جب ایک لکھ دیا جائے تو ہندوستان کا یہ کہنا کہ ہم اس کو معطل کر دیتے ہیں یا اس کو فی الحال کے لیے ہم سسپینڈ کر دیتے ہیں, انہوں نے لفظ استعمال کیا ابینس, ہولڈ ان ابینس, تو یہ جو ان کا کہنا ہے یہ سراسر اس ٹریٹی کی خلاف ورزی ہے. اور ان کے یہ کہنے سے 4 چیزیں ثابت ہو جاتی ہیں. ایک کہ ہندوستان پہ کسی قسم کا اعتماد نہیں کیا جا سکتا. ہندوستان نے یہ بھی ثابت کر دیا کہ وہ اگر کوئی معاہدہ کرتا ہے تو اس کی وہ خلاف ورزی کر سکتا ہے. ہندوستان پہ یہ بھی ایک ہے اور صاف ہو جاتا ہے, اور وہ یہ کہ ان کو بین الاقوامی قانون کا بھی کوئی ڈر اور فکر نہیں. اور نمبر 4, ان کو پتہ ہے کہ اگر یہ کریں گے, پانی کو موڑیں گے, تو پاکستان کے لوگوں کو نقصان ہوگا, تو ان کو انسانی جان کا بھی کوئی فکر نہیں.